کہ پھر میرے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں کہ تم میری بات مانو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر راکھ بنا دینا، اور آدھی راکھ وہ ہوا کے اندر اڑا دینا اور آدھی دریا کے اندر بہا دینا۔ بیٹوں نے ایسے کیا کیونکہ نصیحت تھی باپ کی۔ اللہ رب العالمین نے آنن فانن دریا کو بھی آرڈر دے دیا، ہواؤں کو بھی آرڈر دے دیا، کرو اس کی راکھ کو اکٹھا، انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اوے یہ تو کیا کیا ہے؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ من خشیتک یا اللہ، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ میں نے سارا کام کیا کہ اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت حاصل کر لی تو پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ آخری وقت مجھ سے ڈر گیا تھا۔ ہاں اللہ میں آخری وقت اس سے ڈر گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا تھا تو جہنم کا مستحق، لیکن میں نے اس خوف کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دی۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر بیان کی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ رحمان نے تو کمال کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کہ اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت ساری کی ساری سونے کی، اور جو کچھ اس کے اندر بیڈ، صوفے، کرسیاں اور برتن ہیں وہ سارے کے سارے سونے کے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اگنے والے درختوں کے جو تنے ہوں گے وہ بھی سونے کے۔ وَجَنَّةٌ مِّن فِضَّةٍ، اور ایک جنت چاندی کی، وَمَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی چاندی کا، برتن بھی چاندی کے، صوفے بھی چاندی کے، بیڈ بھی چاندی کے، حتیٰ کہ جو وہاں کے لگے ہوئے تنے ہیں وہ بھی چاندی کے رب العالمین بنا لے گا۔ یہ ہے کہ جو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے تو دو جنتیں ہیں۔ اور ڈر رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو مخلوق کا ڈر ہو تو مخلوق کے بارے میں انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن رب کا ڈر جس کے اندر زیادہ آتا ہے وہ اسی قدر رب سے کیا کرتا ہے؟ زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 صحابی ازواج مطہرات کے پاس آئے، اور وہ تینوں ہی آپ کے رشتہ دار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک چچا کا بیٹا ہے، ایک پھپھو کا بیٹا ہے، اور ایک ستیلا بھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے وہ مطلب بھائی۔ آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی عبادت بتلاؤ۔ ازواج مطہرہ نے عبادت بیان کی، کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا۔ انہوں نے کہا این نحن من رسول اللہ، اور کہاں ہم اللہ کے رسول تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ تو وہ ہستی ہے جن کے سابقہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہوں کے اوپر رب نے معافی کا قلم پھیر دیا۔ گناہ ہوتے نہیں پیغمبر سے، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا اگر ہو بھی گیا تو جاؤ معاف۔ یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ تو خیر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نے کہا جی میں پوری رات قیام کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادیاں نہیں کروں گا۔ بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو کر انسان مشغول ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی بات نہیں کر سکتا۔ نبی اسلام گھر آئے،
ازواج مطہرات نے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے بلا لیا، اوے تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ ہاں جی کی ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں رات سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں کے ساتھ شادی بھی کر رکھی ہے، یہ سارے میرے طریقے سلیقے ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات سن لو، انی اخشاکم من اللہ واتقاکم من اللہ، سب سے زیادہ جس کے اندر خشیت الہی ہے وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا آدمی ہے وہ بھی میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ خشیت آپ کے دل میں، تو سب سے زیادہ رب سے پیار بھی آپ کے دل میں۔ کیسا پیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر کہا میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسانات کیے تھے نا، سب کے احسانات کا میں بدلہ دے چکا ہوں۔ کسی کو پیسے کی شکل میں، کسی کو میں نے عہدہ دے کر اس کا احسان جو ہے وہ اتار دیا۔ اور ابو بکر صدیق واحد ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے میرے اوپر مالی اور جانی لحاظ سے اتنے احسانات ہیں، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ میرے صدیق کے احسانات کا بدلہ تو دے دینا۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہوتا، کسی کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والا ہوتا، ابو بکر صدیق کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیتا۔ لیکن سن لو، وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا خلیل بن چکا ہے۔ جہاں اللہ کی محبت آ جائے کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سخت ترین اگر کسی سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جتنا انسان زیادہ ڈرتا ہے اتنی اللہ سے پیار کرتا ہے، اور لوگ اگر اس کو ڈرائیں لوگوں سے نفرت کرتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت مجھے ڈراتا رہتا ہے، دمکاتا رہتا ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا لہذا میں اس کو چھوڑ کے جا رہا۔ اور رب کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے انسان، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر آتا ہے، اتنی رب سے محبت زیادہ کرتا ہے، پھر رات کو بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ کیا ہے رات کا وقت کہ پوری رات جو ہے وہ مصلی کے اوپر گزار دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں ساری کی ساری رات گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ رب العالمین کا پیار بھی اس دل کے اندر ہے۔ تو خشیت الہی جس کو اللہ دے دے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر بھی وہ اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کل قیامت کو تو رب اعلیٰ مقام پر اس کو فائز کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان ایسے لوگوں کو صرف ایک کامیابی نہیں دیتا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اللہ فرماتے ہیں متقین کے لیے، مجھ سے ڈرنے والوں کے لیے کئی کامیابی ہیں۔ وہ کئی کامیابیاں کیا ہیں؟ اور مرنے کے وقت اس کے لیے آسانی، مرنے کے بعد قبر کے اندر آسانی، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے اندر اس کے لیے آسانی، ترازو کے وقت اس کے لیے آسانی، اعمال نامہ پکڑاتے ہوئے جو مطلب فرشتے اس کو آ کر سلام کہہ کر اس کا اعمال نامہ پکڑائیں گے اس وقت آسانی، پل صراط سے گزرنے کے وقت آسانی، اور اسی طریقے سے جنت کی مناظر طے کرنے کے اندر اس کے لیے آسانی۔ یہ ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، باغات ہوں گے، اور اسی طریقے سے وعنابا، اور انگوروں کی بیلیں اس کے لیے ہوں گی جو چھپروں کے اوپر ڈالی گئی ہوں گی۔
وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور اس کی شادی اس کی ہم عمر لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی. یہ کامیابی ہے. اور اللہ رب العالمین اتنی کامیابی ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ فرماتے ہیں ایسا بدلہ، ایسا تحفہ، ایسا عطیہ کہ جو بس کرا دینے والا ہوگا. یہاں انسان کو جتنا مرضی دیتے جاؤ وہ کہے گا اور دے دو اور دے دو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے لیے 2 وادیاں ہوں نا، 2 وادیاں سونے چاندی کی، لب تگا ثالثہ، وہ کہے گا تیسری بھی مل جائے. لیکن وہاں لگ کہیں گے یار یہ نعمتیں تجھے دی ہیں، اور نعمتوں کی ضرورت ہے. وہ کہے گا نہیں اللہ بس بس بس. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے ایسے عطیے کا جو عطیہ بس کرا دینے والا ہوگا. حساب